سلام ہمارے لیے آزمائش کی صورت ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت عذاب اور سزا کی صورت میں ہے۔ یہ فیصلہ اپنے اعمال کو، اپنی سیرت اور کردار کو آمنے سامنے رکھ کے خود کرنا ہے کہ ہم اس وقت کس پوزیشن میں ہیں، مجموعی طور پر ہماری حالت اور کیفیت کیا ہے۔ یقیناً اہل ایمان پر آزمائشیں آتی، اور جو شخصیات معصوم ہیں انبیاء علیہ السلام، ان پر بھی مصیبتیں تکلیفیں آئیں، لیکن انبیاء کرام کے لیے یہ مصائب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہو۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ان میں سے جن کا ذکر قرآن اور احادیث میں موجود ہے، جن کی تاریخ کو، سیرت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو ان کے واقعات سے یہ بات واضح ہوتی، مصائب ان پر آئے، لیکن انبیاء علیہ السلام پر مصائب کا آنا ان کی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہو، ان کے درجات بلند ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی درجات کی بلندی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام پر آنے والے مصائب کا، آزمائشوں کا ذکر قرآن میں ہے، تو آخر میں اس کا نتیجہ بھی ہے، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو چن لیے، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کا امام بنا دیا۔ یعنی ان کی درجات کی بلندی کا یہ ذرائع ہے کہ ان پر مصائب اور تکلیفیں آتی ہیں اور اسے صبر کر۔ دوسری وجہ، دوسری حکمت کہ ان تکالیف اور آزمائشوں میں امت کے لیے ایک نمونہ بن جائے کہ جب ہم انبیاء پر یہ دکھ مصائب آئے ہیں تو ہماری امتوں پر آ سکتے ہیں، اور ان میں آپ نے کس طرح نکلنا ہے، انبیاء کی سنت اور اسوہ سے یہ واضح ہو۔ تیسری حکمت کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ ان کے ہاتھوں سے معجزات ظاہر ہوتے، ایسے ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں جو عام طور پر کسی بشر انسان کے اختیار میں نہیں ہو، تو ان معجزات کی وجہ سے کہیں یہ قوم غلو کا شکار ہو کہ ان کی پوجا نہ شروع کر، ان کو معبود نہ بنا لے، ان کو اپنا مسجود اور معبود نہ بنا لے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو شان، درجات، مقام، معجزات دے کے ساتھ دکھ اور تکالیف دے کے ثابت کرتا ہے کہ یہ تمہارے مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے پیغمبر ہے، یہ میرا دین تم تک دعوت دینے آئے ہیں، یہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے۔ معجزات اس لیے بخشے گئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ عام بشر نہیں ہیں، واقعی ان کو اللہ کی تائید حاصل ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کے بعد جتنی بھی شخصیات اس دنیا میں آئی،
ہر ایک شخص کے لیے یقیناً ایک شخص کافر ہے، بے دین ہے، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے گرفت اور پکڑا آتی، لیکن مومن دو حصوں میں تقسیم ہے۔ اہل ایمان، بعض پر ایسے سیلاب یا طوفان یا ایسی آزمائش بن کے، امتحان بن کے آتی، یا پھر کسی گناہ کی پکڑ، سزا اور گرفت ہوتی۔ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا یہ آنے والے مصائب اور تکالیف یا اس وقت کیونکہ ہمارا ملک سیلاب کی صورتحال سے دوچار ہے، تو اس کو نہ ہی قطعی طور پر آزمائش کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی قطعی طور پر اس کو عذاب اور پکڑ کہا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ غیب کا ہے اور اللہ کے علم میں۔ ہم نے خود یہ فیصلہ اس وقت کرنا ہے کہ ہماری جو عملی صورتحال ہے وہ کس مقام پہ ہے، یا ہم آزمائش کی صورت میں ہیں، یا ہمارے اعمال اس قدر مبارک اور اچھے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں امتحان لیا گیا، آزمائش ہم پہ دی گئی، کچھ کو مصائب میں ڈال کر اور کچھ کو بچا کے، دونوں کے لیے آزمائش کہ یہ کیا کرتے ہیں اور دوسرے کیا کرتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے یہ پکڑ ہے، گرفت ہے۔ یہ ہم نے اپنے گریبان میں خود جھانک کے دیکھنا ہے، بالخصوص ان لوگوں کی جن پر یہ سیلاب یا یہ دکھ، یہ مصائب آئے۔ تقریباً جو کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ جب سے یہ ملک بنا ہے تقریباً چھوٹے اور بڑے 36 مرتبہ 70 سالوں میں سیلاب آئے، لیکن موجودہ جو صورتحال ہے سب سے وہ تباہ کن ہے۔ تو ہم نے اس سے کوئی سبق، کوئی عبرت، کوئی درس لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم آپ کو اہل ایمان کو اس سے ایک آیت سے ما قبل اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے کہ اے ایمان والو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم آپ کو ایمان لانے کے بعد ضرور آزمائیں گے۔ بڑی تاکید کے ساتھ کہ ایسا ضرور ہوگا کہ ہم آپ کو آزمائیں گے۔ بشیء، کسی بھی چیز کے ساتھ آزمایا جا سکتا ہے، مطلقاً طور پر، ناکرہ کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا۔ بشیء، کسی چیز سے بھی ہم آپ کو آزمائیں گے، اور وہ آزمانے کی آگے تھوڑی سی اس کی تفصیل کر دی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم آپ کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے، کہ آپ پر دشمن کا رعب اور خوف طاری کر سکتے، یہ بھی ایک آزمائش کی صورت ہے۔ والجوع، یا آپ پر بھوک، مہنگائی، تنگ دستی، فقر، غربت، یہ آپ پر مسلط کر دے۔ یہ دوسری صورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال، مال کی کمی، اسی سے مراد مہنگائی ہے۔ مال کی کمی، فصل کی کمی، پیداوار کی کمی، بحران، یہ ہم بھیج کے تمہیں آزمائیں۔ والانفس، تمہیں جان کے ذریعے آزمایا جا سکتا کہ تمہاری اولاد کو، تمہارے باپ کو، ماں کو، اولاد کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، کسی بھی پیارے کو موت دے کے
تمہیں دکھ اور مصیبت پریشانی میں لا کے ہم آزمائے وقت امرات. اور یہ آخری صورت یہ ہے کہ ہم پھلوں کی کمی کر دیں، باغات کا نقصان کر دیں، بنی بنائی فصلیں اجاڑ دیں. اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، خشک سالی ہو یا سیلاب کی صورت ہو. آگے فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری مبارک ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر، ان مصائب پر صبر کرے. تو یاد رکھیے ہم اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس آزمائش کی صورت میں، آزمائش نماز کے بعد، روزے کے بعد، اعمال صالحہ کے بعد، عقیدہ درست ہو جانے کے بعد، پوری طرح اپنے علم کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کر لینے کے بعد اگر آپ پر دکھ اور مصائب یا ایسی کوئی بھی صورت آتی ہے تو سمجھے کہ آپ آزمائش میں، اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہا ہے. کہ سکھ میں دیکھ لیا ہے، ذرا اس کو دکھ دے کے آزماتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے، کیا شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اس پر اس کا کردار کیسا ہو اس کو دیکھتے ہیں، آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور پھر اس مومن کو اس سے کندن بنا کے نکالتا ہے. اس سے جس طرح بھٹی میں سونا خالص کرنے کے لیے بھٹی میں ڈالنا ضروری ہے، اس کے ایمان کی خالص دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو مصائب کی بھٹیوں میں ڈالتا ہے کہ یہ کیسے نکلتا ہے. اس کے اندر کوئی میل کچیل، کوئی گناہ، کوئی چیز اگر کمی کوتاہی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ صاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. بالکل صاف ستھرا مومن ان مصائب میں صبر کر کے باہر نکل آتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جنت دینے کا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ فرماتا ہے اور اس کا اعلان کرتا ہے کہ میرے فرشتوں فلاں فلاں بندے کو میں نے جنت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، ارادہ فرما لیا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیرا بندہ تو گناہ کرتا ہے، اس کے اعمال میں نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں، تو گناہوں کی کثرت ہے، بہت زیادہ گناہ ہے. تو آپ کا قانون تو یہ ہے، عدل تو یہ ہے کہ جس کے اعمال صالح زیادہ ہوں اس کو جنت نصیب ہو، اس کے تو گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میں اس بندے کو تکلیف دوں گا، آزمائش دوں گا، مصیبت کو اتاروں گا، کوئی نقصان کروں گا اس کا، مالی طور پر، جانی طور پر، بدنی طور پر، جسمانی طور پر اس کو کوئی دکھ دوں گا، وہ اس میں صبر کرے گا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں اور وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی صورت ہے. لیکن اگر شخص نماز نہ پڑھتا ہو، کلمہ پڑھ کے اپنے عہد کو توڑتا ہو، کیا آپ کے علم میں ہے کہ جب بندہ کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے اس کے بعد اس کا نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج کا اللہ سے معاہدہ ہو جاتا ہے، اور معاہدے کے درمیان اللہ اور بندے کے درمیان معاہدہ ایک جملے سے ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اے اللہ عبادت تیری ہوگی اور طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. یہ وعدہ کر کے اسلام میں داخل ہو. جو ہی بندہ نماز چھوڑتا ہے یا احکام یا فرائض کو چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، تو وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہا ہے. بدعہدی کی ہے ایسے شخص نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے، اس بیعت کو توڑ دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے بذریعہ ہے کلمہ. عام بندے کے ساتھ ہم جب کلمہ پڑھ کے حلف اٹھا کے قسم اٹھا کے وعدہ کرتے تو بندہ کیا کہتا ہے، یار میں نے کلمہ پڑھ کے یہ وعدہ کیا تھا، میں نے یہ قسم اٹھا کے وعدہ کیا تھا. تو یہ جب مسلمان بندہ ہوتا ہے تو اللہ سے وعدہ کلمہ پڑھ کے آپ کر رہے. جب آپ اس کو توڑتے ہیں نماز کو چھوڑ کر یا دیگر فرائض کو چھوڑ کر تو اللہ تعالیٰ وعدہ توڑنے والے کی پھر گرفت کرتا ہے، پکڑ کرتا ہے، سزا دیتا ہے. اب فیصلہ کیا کرنا ہے کہ ہم اس وقت مجموعی طور پر ہماری قوم کس مقام پہ کھڑی، کیا ہم آزمائش کی صورت میں یا عذاب کی حالت اور کیفیت. تو ہمارا رجحان دلائل سے، امر واقع سے
یہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی میں، ہم اس کی پکڑ میں، ہم اس کی گرفت میں۔ کیوں؟ جن جن خاص کر علاقوں میں سیلاب کی کیفیت، ان علاقوں میں جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان میں اکثریت لوگوں کی ایسے ہے جنہیں کلمہ اسلام پڑھنا بھی نہیں آتا۔ یہ حالت، یہ کیفیت، اللہ کی معرفت، رسول اللہ کی معرفت، دین کی معرفت تو دور کی بات، کلمہ اسلام اکثریت، غالب اکثریت ایسی ہے جو کلمہ اسلام کو کہتے ہیں مسلمان، لیکن کلمہ اسلام کو نہیں جانتے، کلمہ اسلام کے تلفظ کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ اندازہ کریں بھلا یہ کیسے مسلمان، کیا کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ آزمائش ہے؟ یہ تو اللہ کی گرفت محسوس ہوتی، اللہ کی پکڑ محسوس ہوتی۔ تو ہمیں ان حالات میں ذرا آپ غور کریں، کتاب و سنت کی روشنی میں قرآن پاک نے کیا کہا؟ فرمایا وما اصابکم من مصیبۃ، اے ایماندارو جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، یہ تمہارے اپنی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے، یہ تمہارے اعمال، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک، اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو یقین جانی رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اگر ہم اس جملے کو سمجھ لیں تو پھر حیران ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، ہم ہی اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے لوگو جو تم پہ مصیبتیں آتی ہے نا، تکلیفیں آتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تم گناہ کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، تو یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ تم پر مصیبتیں نازل ہوتی ہے۔ اور آگے رب کہتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا میری رحمت یہ ہے کہ میں تمہیں ہر گناہ پہ نہیں پکڑتا، بہت ساروں کو چھوڑ دیتا ہوں، بہت ساروں کو درگزر کر دیتا ہوں۔ تم گناہ کرتے رہتے ہو، میں معاف کرتا رہتا ہوں، تم گناہ کرتے رہتے ہو، میں درگزر کرتا رہتا ہوں، لیکن کبھی ایسی نافرمانی کرتے ہو کہ میں اللہ اس گناہ پہ تمہیں پکڑ لیتا ہوں، بہت سارے گناہوں کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، درگزر کر دیتا ہوں، اس پر پکڑتا ہی نہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اس کی رحمت دیکھ کہ بہت ساروں کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، پوچھتا ہی نہیں، معافی کے اعلان اور بشارتیں دے دیتا ہوں، نوافل کے ذریعے معاف کر دیتا ہوں، صدقات کے ذریعے معاف کر دیتا ہوں، خیرات کے ذریعے معاف کر دیتا ہوں، اچھے جملوں کے بدلے معاف کر دیتا ہوں، کسی مصیبت تکلیف زدہ بندے پر اس معاونت پر میں معاف کر دیا کرتا ہوں، بہت سارے کو تو ویسے ہی میں چھوڑ در گزر کر دیتا ہوں، لیکن پھر بھی جو تم پر مصیبت آتی ہے، جو دکھ آتا ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ فرمایا جانوروں کا کوئی قصور نہیں، بچوں کا کوئی قصور نہیں، مجنون اور پاگل اور دیوانوں لوگوں کا کوئی قصور نہیں، لیکن اے گنہگارو ان کو بھی دکھ پہنچا ہے تو تمہاری وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ بہت سارے بچے موت کے پیالہ پی گئے، بہت سارے مجنون و پاگل دیوانے فوت ہو گئے، ڈوب گئے، بہت سارے جانور لاکھوں کی تعداد میں، پرند چرند درند اور جانور ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ فرمایا یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ قیامت والے دن وہ بچے، وہ جناب جن کا کوئی گناہ نہیں، جن نے کوئی قصور نہیں کیا، وہ جوانی چڑھے نہیں، گناہ کو سمجھا نہیں، گناہ ثواب ابھی ہے نہیں، وہ معصوم تھے، چھوٹے تھے، بچے تھے، وہ لیکن وہ ڈوب رہے، پانیوں میں رہ رہے، مچھر کھا رہے، تکالیف اٹھا رہے، تو تمہاری وجہ سے۔ وہ والدین دو سوچے جو دودھ پیچھے بچے رو رہے ہوتے، فرمایا ان کو دکھ مصیبت تکلیف جو آئی ہے وہ تمہاری وجہ سے آئی۔ تم نے کس پر ظلم کیا ہے؟ تم نے گھروں میں گناہ کر کے اپنی اولادوں پہ کتنا ظلم کیا ہے کہ وہ بلک رہے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ گناہ تمہارے تھے، بلک وہ رہے، گناہ تمہارے تھے، تباہ فصلیں ہو رہی، گناہ تمہارے تھے،
हलाक जानवर हो रहे, गुनाह तुम्हारे थे, मर्श बेचारे बीमार रहे, दुखी रहे, ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे हाथों की कमाई। उन पर भी दुख और मसायब और तकालीफ आए। जो अल्लाह वाले थे वो तो कुछ मुसीबत तकलीफ आती थी उसको आजमाइश समझ के अल्लाह से माफी मांगते थे। सईदा अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बेटी है रज़ी अल्लाह तआला, इनके सर में दर्द हो। कितनी बड़ी मुसीबत है, कितनी बड़ी तकलीफ है। आमतौर पे हमारे दिन में ये कोई बड़ी मुसीबत, कोई बड़ा दुख नहीं, कि सर में सिर्फ दर्द हो गया। घर वालों ने पूछा क्या हुआ, फरमाया किसी गुनाह की पकड़ आ गई है, कितना मेहरबान है कि बहुत सारों को माफ कर देता। सिर्फ सर दर्द हुआ, तकलीफ हुई कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हमारे तो इलाके के इलाके डूब गए। लेकिन मजाल है हम तो मदद के लिए सारी कौम इसार और कुर्बानी के लिए मौजूद है, लेकिन अल्लाह की पनाह कि मसाजिद उसी तरह खाली है जिस तरह सैलाब से पहले खाली। उन्हीं की मस्जिदें, उन्हीं बस्तियों की मस्जिदें, उन्हीं शहरों की मस्जिदें, वो बाहर मुतासिरीन पड़े हैं। मजाल है अजान का वक्त हो और मुतासिरीन में से कोई शख्स जिसने पहले नमाज ना पढ़ता हो, सलाम के बाद उसमें तब्दीली आ गई हो, तसव्वुर ही कोई। इन्हें इतना बड़े तूफान और सैलाब भी दिलों को हिला नहीं सका, सोचने पे मजबूर नहीं कर सका। इबरत और सबक हमारे लिए क्या बनना था, उनके लिए भी नहीं बना। जिनके बच्चे मर गए और फसलें तबाह हो गई, वो उसी तरह बेदीनी में आज भी मौजूद है जिस तरह पहले। लेकिन मोमिन तो ऐसा नहीं होता, मुसलमान तो ऐसा नहीं होता। सईदा अस्मा तो सर के दर्द की वजह से कह रही है, किसी गुनाह की वजह से। शख्सियत भी वो है जो साहबिया रसूल है, शख्सियत भी वो है जिनके लिए जन्नत की बशारत है। घराना सिद्दीक है, सर को दर्द है, फरमाती हैं बहुत सारों को माफ कर दिया है, पता नहीं कोई ऐसा गुनाह हुआ जिसकी वजह सर दर्द। दुख के बाद, तकलीफ के बाद अपने गिरबान में झांकिए, ये आया क्यों है। ये तो कहते हो सर को दर्द हुआ, ये तो कहते हो बुखार आ गया, ये तो कहते हो ये तकलीफ आ गई, ये क्यों नहीं सोचते ये आई क्यों। सैयदना कादी शुरैह रहमहुल्लाह के बारे में, हाथ पर जो है वो फोड़ा निकला हो, सिर्फ हाथ पर फोड़ा है, तो पूछा गया कि ये जो आपको इस हाथ पर फोड़ा निकला है ये क्यों, क्या हुआ। तो हम तो ये कह सकते थे कि जिल्द खराब है, कोई मौसम ऐसा है, लेकिन क्या फरमाया, फरमाया इसी हाथ ने कोई गुनाह किया, लगता है इस हाथ ने कोई गुनाह कर दिया, उसकी पकड़ आ गई। इसका इलाज फरमाया तौबा है, तौबा करूंगा, जब कबूल हो गई तो समझूंगा, जब सेहत हो गई तो समझ लूंगा कि अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल फरमा ली। ये वो लोग हैं जो हमारे असलाफ हैं, ये वो हमारे काबिरीन हैं जिनके हम नाम लेवा हैं, जिनसे मोहब्बतें और प्यार हम करते हैं, लेकिन इनकी सीरत और किरदार से हम बहुत ज्यादा दूर चले गए। इमाम मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह, उन पर कर्ज चढ़ गए, हम भी मकरूज हो, लेकिन हमारी वजूहात अयाशी होती या फहाशी होती या कोई और मजबूरी होती जिस पर हम कर्ज से लेते लेते मकरूज आए। इमाम मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह कुछ मकरूज हो गए, तो किसी ने पूछा ए इमाम, सुना है आप पर कोई कर्ज हो गया। फरमाया हाँ, आज से 40 साल पहले मुझसे गुनाह हुआ था, उस वजह से लगता है अल्लाह ने मुझको मकरूज कर दिया। गुनाहों को छोड़ने की तरफ क्यों नहीं आते। ये पैगाम पूरी दुनिया के लिए, ये हमारा पैगाम हर उस बंदे और हर उस शख्स और हर उस इलाके के लिए है जो सैलाब से इस वक्त दुख से और तकलीफ से मुतासर। अपनी हालत को बदली, अपने अमाल को दुरुस्त कीजिए, तौबा कीजिए, अल्लाह से माफी मांगी,
کہا کہ یہ عذاب اور یہ سیلاب اور یہ کیفیت جو ہمارے ملک اور ہماری قوم کی ہے، اس میں کچھ بہتری اور بھی اتنے محدثین اور ائمہ کرام کے اس حوالے سے اقوال موجود ہیں۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام گزرے ہیں، امام ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ۔ جب ان سے کوئی زیادتی کرتا یا ان سے کوئی اس طرح سمجھے کوئی معاملات میں یا کسی بھی حوالے سے کوئی بات سخت کرتا تو وہ ناراض نہیں ہوتے، کہتے جاؤ میں نے آپ کو معاف کر۔ کوئی بھی زیادتی کرتا تو لوگ کہتے آپ کسی کو ملامت ہی نہیں کرتے، کسی کو ملامت ہی نہیں کرتے، ناراض ہی نہیں ہوتے، غصے ہی نہیں ہوتے۔ وہ آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور آپ آگے سے کہتے جاؤ میں نے معاف کیا۔ معافی کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں۔ کوئی غصہ ہوتا ہے، کوئی جلال ہوتا ہے، کوئی جذبات ہوتا ہے، کوئی جواب ہوتا ہے۔ آپ ہر معاملے میں جو بھی زیادتی کرے اس کو معاف کیے جاتے ہیں، معاف کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے یہ اس کا قصور نہیں ہے، وجہ تو میری گناہ بنا۔ جب میری وجہ سے ہوا ہے تو پھر میں اس پہ سختی کیوں کروں، پھر اس سے ناراضگی کیوں کروں؟ بےزتی ہوئی ہے میری وجہ سے، نقصان ہوا ہے میری وجہ سے، جو کچھ ہوا ہے کسی میرے گناہ کی پکڑ ہے، لہذا میں ایسے کیوں کروں کہ اس کو ملامت کیوں کروں؟ یہ حالت، یہ کیفیت ہمارے اکابرین اور محدثین کرام کی تھی۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اے لوگو، یہ جو خشکی اور تری میں، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہو گیا ہے، یہ خشکی اور تری میں فی البر والبحر، یہ خشکی اور سیلابی کیفیت، ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ خشکی اور تری میں، یہ خشکی اور سمندروں میں جو طغیانی آ گئی ہے، یہ جو عذاب آ گیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لیذیقہم، اللہ فرماتا ہے تاکہ وہ تمہیں چکھائے، تمہیں چکھانا چاہتا ہے تمہارے ان بعض اعمال کرتوتوں کا سزا تمہیں دینا چاہتا ہے، مزہ دینا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے، تب تمہیں اللہ تعالیٰ ایسی گرفت اور تم پر عذاب کو نازل کر، یہ تمہاری وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اس پر اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو مجموعی طور پر کس طرح ہم ذرا اس کی اصلاح کریں تاکہ ہمارے حالت پر اللہ کی طرف سے رحم و مہربانی ہو کہ ہم نے اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس قوم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ شکر ہے نا، زوال نعمت، جتنی نعمتیں ہم پر آ کے زائل ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، اللہ واپس لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے، اس کے سارے اسباب، جتنے بھی نعمتوں کے چھننے کے اسباب ہیں، ان سب سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس پر نعمت ہو وہ اللہ کا شکر ادا۔ ہم شکر ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری یہ حالت اور کیفیت، اور ہمارے شکر کی کیفیت بھی دیکھنے والی ہوتی۔ شکر بھی رحم والے الفاظ کا ہوتا ہے، بس نہ دل کو پتہ ہے نہ اعمال کے ذریعے، صرف زبان شکر ہے، کوئی چیز اللہ کا شکر ہے، بھئی اللہ کا شکر تو ہے، شکر کہتے کیسے؟ کیا آپ نے کیا ہے؟ شکر معنی و مفہوم کیا ہے؟ شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ پوری قوم اجتماعی طور پر کفران نعمت کا شکار ہے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اس وجہ سے یہ عذاب ہم پر آ گئے۔ کسی صورت ہم شکر سے کوسوں دور ہے۔ ذرا آگے دیکھتے ہیں کہ شکر جو ہے وہ کس کا کرنا ہے؟ اللہ، اور اللہ کا شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ آپ جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے اس اللہ کی اطاعت ہو، تابعداری،
جس شکر میں تابعداری نہیں ہے وہ شکر نہیں، تابعداری نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جی اس کا شکر ہے، او جی اس کا شکر ہے، یہ زبان کا جملہ ہے، عمل تیرا اس کا انکاری، صورت تیری انکاری ہے، کردار تیرا انکاری ہے، رات اور دن تیرے انکاری ہے، اعمال تیری انکاری ہے، سیرت تیری انکاری ہے، یہ شکر نہیں ہوتا۔ شکر الحمدللہ جملہ بھی ہم نے خود بنایا ہو، شکر الحمدللہ، پانی پی لیا شکر الحمدللہ، صرف الحمدللہ کے بجائے شکر ضرور نال داخل کر، یا کوئی نعمت مل جائے، کوئی چیز مل جائے، شکر ہے، شکر تو ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن شکر کیا، روحانیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں، یہ شکر۔ آنکھ کا شکر یہ ہے ادھر نہیں دیکھ سکتے جس سے اللہ نے روکا ہے، کان کا شکر یہ ہے وہ نہیں سن سکتے جس سے اس نے روکا ہے، ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ نہیں پکڑ سکتے جس سے اس نے روکا ہے، سارا دن زبان کی اور کان کی اور ہاتھوں کی آوارگی ہو، بے حیائی ہو، فحشی ہو، گانے سنتے ہوں، بے حیائی کے کام کرتے ہوں اور سنتے اور دیکھتے ہوں، سارا دن نظر آوارہ گندی چلتی ہو، تو بندہ کہے شکر ہے، شکر کس کا؟ تیرے ہاتھ نہ شکر ہے، تیری کان نہ شکر ہے، تیری زبان نہ شکری، تیری آنکھ نہ شکری ہے، تیرے ہاتھ پاؤں نہ شکر ہے، تیرا پورا وجود وہ کفران نعمت کا عکاس ہے، دلیل ہے، عمل سے تو انکار کر رہا، زبان سے صرف کہہ رہا ہے شکر ہے۔ سب سے زیادہ شکر کا انداز یہ ہے کہ اپنے اللہ کی تابعداری ہو جس نے ہر نعمت عطا کی۔ محدثین نے لکھا ہے شکر کا دوسرا انداز یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہے اس سے محبت، جو آپ کو قرض دیتا ہے اس سے محبت نہیں ہوتی، جو تعاون کرتا ہے اس سے محبت نہیں ہوتی، فطری بات ہے نا، پھر اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہو، کیوں؟ جو کچھ ہے وہ دیا اس نے، سب کچھ جب اس نے دیا ہے تو پھر محبت میں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہو تو یہ ہے شکر۔ اور اگر محبت اللہ سے نہیں ہے تو یہ شکر کیسا، یہ شکر کیسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے محبت، محبت کے بعد پہلی بات تابعداری، پھر محبت، محبت کے بعد اعتراف کر، اعتراف کس بات کا؟ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہو، میرا کمال، میرا ہنر، میں نے سب کچھ کمایا، میری چلاکی، میری چستی، میں نے ایسے ایسے کما لیے، نہیں تو کچھ بھی نہیں، تیری حیثیت کیا؟ آج بیمار کر دے، تیری حیثیت کیا ہے؟ آج ہی تجھے دکان سے اٹھا کے گھر بٹھا دے، فالج زدہ کر دے، تیرے اختیار کیا ہے؟ عقل ختم کر دے، آنکھ ختم کر دے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کی قسم تیری انگلی میں درد ہو تو اس کو ٹھیک کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، تجھ جیسا بھی کوئی کمزور ہے دنیا میں، ہم تو کمزور ہیں۔ اعتراف اس کا ہو، یہ سب کچھ اس کا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، اللہ یہ بات اب تک بنی ہوئی، اور اس کا کرم نہ ہوتا تو آپ کے پاس یہ جو ساری نعمتیں ہیں یہ تمہارا نہیں، دو دیکھے کان تو دوسروں کے بھی، آنکھیں دوسروں کی بھی، عقل دوسروں کا بھی ہے، ان کے پاس پھر مال کیوں نہیں؟ یہ جو بھیک مانگ رہے ہیں روڈوں پر، یہ جو مزدوری کر رہے ہیں سڑکوں پر، آنکھیں ان کی بھی دو ہے، پاؤں ان کے بھی دو ہے، لیکن ان کے پاس یہ نہیں ہے جو تیرے پاس ہے، تو پھر تیرا کمال نہیں، نہ تیری ذہانت کا، نہ فطانت کا، نہ تیرے آنکھوں کا، نہ تیرے وجود کا، یہ سب کچھ کرم ہے اللہ جس نے تجھے سب کچھ عطا کیا۔ ساتھ ساتھ اس کی تعریف کرے، وہ میرا رب، وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، اس کی تعریف کرے، اس کی عظمت کرے، بیان کرے، جہاں بیٹھے اس کی شان کو بیان کرے۔ جو آپ سے یہاں تعاون کرتا ہے ہر مجلس میں ذکر نہیں کرتا فلاں میرا بندہ واقف ہے، فلاں میرا بندہ دوست، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، جس نے کچھ کیا یا نہیں اس کی تعریف کرتے ہو۔ کوئی ہے شک کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب کچھ کرم اس کا، ہر محفل میں اس کی ذات، اس کی آمد، اس کی تعریف۔ اور سب سے بڑا شکر ان سارے اندازوں سے گزر کے سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ جس نے جو دیا ہے نا، کس نے دیا ہے؟ اللہ، تو اس کے ناپسندیدہ منع کردہ جگہ پر اس کی دی ہوئی نعمت کا استعمال نہ ہو۔ کیا مجھے بتاؤ، کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے تو بنانے کے بعد کیا اس کے استعمال کا طریقہ نہیں بتلا سکتی؟ کیا وہ گارنٹی دیتی ہے؟ گارنٹی کے بعد یہ نہیں کہتی کہ اس چیز سے بچنا ہے، پھر گارنٹی ہے۔
اللہ تعالیٰ تجھے سب کچھ دے کے اس نے استعمال کے ناجائز اور جائز طریقوں کو بتلا دیا ہے، پھر بھی تم وہاں استعمال کرو جہاں اللہ نے روکا ہے، تو یہ کفران ہے۔ جہاں جہاں سیلاب ہے اس قوم کے ہر فرد سے میں مخاطب ہوں کہ جتنی دکھ اور تکالیف میں آپ ہیں، آپ نے اپنی کمائی کو، مال کو وہاں خرچ کیا جہاں سے اللہ نے روکا ہے، آج تم اس کی گرفت میں، اس کی پکڑ میں ہو۔ مدد ہمارا حق ہے، تعاون ہمارا حق ہے، یہ ہماری آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے کہ ہم دکھ میں دیکھ کے کیا کرتے ہیں، یہ ہماری طرف سے ہے۔ لیکن صلاۃ متاثرین کے ذمہ کیا ہے کہ جس حالت میں تم ہو، یہ عذاب میں ہو یا آزمائش میں ہو، اپنے گربانوں میں جھانک کے اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ بندوں کی طرف دیکھتے ہو، متاثرین کی مدد کرنے والوں کی طرف دیکھتے ہو، اللہ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ جس نے تمہیں علاقے، مکانات سب کچھ دے کے آج چھین لیا اور ہمارے لیے درس اور سبق بنا دیا ہے کہ اے مال پر، دکانوں پر، مکانوں پر، کاروبار پر، زمینوں پر مان کرنے والوں، آج تم اس حالت میں ہو تو تم بھی دریاؤں کے پاس ہی رہتے ہو، تمہارے نیچے بھی اوپر بھی دریا ہے۔ کیا کہا تھا فرشتے نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ طیف والے دو پہاڑوں کے درمیان رہتے ہیں، اگر آپ کہیں تو دو پہاڑوں کو ملا نہ دیا جائے تو کیا ہم دو دریاؤں کے درمیان نہیں رہتے؟ وہ چاہے تو دریاؤں کو ملا دے، نیچے پانی اوپر نکال دے، نیچے اور اوپر سے برسا دے، ساری پانی زمین کو دریا بنا دے، وہ اس پر قادر ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے سبق کہ ہم بھی اس عذاب اور تکلیف کا آج نہیں کسی وقت شکار ہو۔ کیا ہم بھی سیلاب اپنے علاقوں میں، اپنے ضلعوں میں، اپنی بستیوں میں نہیں دیکھے؟ جب دیکھے ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی درس ہے، عبرت۔ کسی وقت بھی وہ بندے مدد کے لیے اللہ نہ کرے، ہماری مدد، ہم اپنی مدد کے منتظر ہوں کہ کوئی آئے جو ہمیں بچا۔ ہم اپنے فریضے مدد کو ادا کرے، وہ اپنی حالت کیفیت پہ غور کرے کہ ہم کیسے۔ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے، اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ آیت اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کو، مہربانی کو، اس کی رحمت کو دیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے تو ان الفاظ کو اور اس آیت مبارکہ کو پڑھا دے۔ یقین جانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہا کی ہے ہم پر محبت اور پیار کی۔ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمن۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اے میرے بندو، بتاؤ اگر تم شکر کرتے رہو اور ایمان رکھتے رہو، پھر آپ سب دوستوں نے غور کرنا ہے اس آیت پر کہ اے میرے بندو، اگر تم شکر کرتے رہو، شکر کے معنی کو آپ نے سمجھ لی کہ محبت کرتے رہو، اطاعت کرتے رہو، محبت کرتے رہو، اعتراف و تعریف کرتے رہو، میرے منع کردہ جگہوں پر اپنی نعمتوں کو، پیسوں کو، مال کو خرچ نہ کرو۔ اگر تم شکر کرتے رہو تو جی اللہ، اگر ہم شکر کرتے رہے تو پھر ذرا غور کیجیے اس آیت ان الفاظ کے معنی اور مفاہیم پر، اس کی گہرائی پر، اس کی روحانیت پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور ایمان اپنا صحیح رکھو، ما یفعل اللہ بعذابکم، میرے بندو بتاؤ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کر لوں؟ میں نے تمہیں عذاب کیوں کرنا ہے؟ میں نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کے؟ کیا مجھے کوئی آپ سے خوف ہے کہ آپ کو مار دوں اور میں بچ جاؤں؟ نعوذ باللہ۔ کیا تمہیں عذاب دے کے میری خدائی کے اختیارات میں کوئی اضافہ ہو جانا ہے؟ مجھے کوئی فائدہ ہے؟ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ اگر تم شکر کرو تو اللہ فرماتا ہے میں تو تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا؟ نہ اس میں میرا فائدہ ہے نہ میرا نقصان ہے۔
میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم شکر کرتے رہو؟ میں تو اس وقت دیتا ہوں جب تم تکبر کرتے ہو، کبر کرتے ہو، بے حیائی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، پھر میں تار کو، رسی کو کھینچ لیتا ہوں کہ تم تھا کیا اور کر کیا رہا۔ تو اپنی حیثیت کو بھول گئے؟ جب تم ماں کے پیٹ میں تھا اور وہاں چیختا چلاتا رہتا تھا اندر ماں کے پیٹ کے اندر، اور میں تجھے وہاں خوراک پہنچاتا رہا، وہاں آیا تو روتا ہوا دنیا میں آیا، تیرے تو دانت بھی نہیں تھے، پینے کھانے کا سلیقہ بھی نہیں تھا، نہ تجھے باپ کھلا سکتا تھا نہ ماں کھلا سکتی تھی۔ وہ کون تھا جس نے تیرے آنے سے پہلے تیری ماں کی چھاتی پر دودھ کی نہریں اور تیرے لیے نرم ترین غذا اور قوی ترین غذا تیار کرتا رہا؟ جس دن تو آیا اسی دن تیرے لیے خوراک تیار تھی، اور پینے کا سلیقہ بھی میں نے تیرے اندر داخل کر دیا کہ پینا کیسے۔ اور آج تو کہتا ہے، آج نہ شکری کرتا ہے نہ فرمانی کرتا ہے، اور جب تیرے دانت نکل آئے اور تو 2 سال کا ہوا، کھانے خارجی خوراک کھانے لگا، تو پھر میں نے تیرے دودھ کو چھڑوا کے پورے احکام بیان کر دی۔ اب میرے بارے میں نہ شکری کرتا ہے نہ فرمانی کرتا ہے، کفر کرتا ہے، میری دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کرتا ہے۔ فرمایا میں نے اعلان کر دیا ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اللہ فرماتا ہے تمہارے رب کا یہ اعلان ہے، لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرتے رہو گے، میرا اعلان ہے، اللہ کی طرف سے اعلان۔ یہ آیت ذرا اس سے بھی آگے، میرا اعلان ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب کا کھلا اعلان ہے، اذان، تعذن اعلان ہے، اذان ہے، للکارہ ہے، حقارہ ہے اللہ کی طرف سے۔ کس بات کا؟ تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرتے رہو گے زیادہ دیتا رہو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ، میرے بندو اگر کفر کرو گے، اگر نافرمانی کرو گے، میرا عذاب پھر بڑا سخت ہے۔ شکر کرتے رہو گے، میرا اعلان ہے، میں زیادہ دیتا رہوں۔ شکر والی قوم کو اللہ ذلیل اور رسوا نہیں کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بستی کی مثال قرآن میں بیان کرتا ہے، ایک بستی تھی، ہر طرف سے نعمتوں کا بھرمار تھا، زمینیں تھی، فصلیں تھی، ہر طرف سے خوراک، رزق، مال، دولت آ رہا تھا۔ اللہ فرماتا فَقَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے میری نعمتوں کا کفر کیا، انکار کیا، نافرمانی کی، شرک کیا، گناہ کیے، ناپ تول میں کمی کی، زیادتی کی، ظلم کیا، فحاشی بے حیائی زنا بدکاری میں لگ گئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب اس حالت میں پہنچے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ہم نے بھوک کا لباس پہنا کے رکھ دیا، بھوکے، خشک سالی، بارشیں روک لی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اللہ فرماتا ہے کہ زمین کے نیچے سے جو روزانہ بور کے ذریعے پانی کھینچ کے تم پیتے ہو، کنویں چشموں کے ذریعے نیچے سے جو پانی نکالتے ہو، اگر میں اس کی سطح نیچے کر لوں، کون ہے جو اس کو اوپر لے آئے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے ٹھنڈا پانی پھر اوپر لانے والا؟ اوپر سے برسانا چھوڑ دوں، نیچے کی سطح کم کر دوں، نیچے لے جاؤ۔ ایک جگہ پہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر میں رات ایک دفعہ ڈال کے زمین پر رات پا کے دن نہ کروں، سورج ہی نہ چڑھنے دوں، یہ تمہارے اختیار میں ہے یا میرے اختیار؟ سورج کو روک دو، کون ہے جو دن چڑھائے؟ اگر دن لاؤں رات نہ لاؤں، سارا دن سورج کو کسی طرح قائم رکھوں، نہ غروب ہونے دوں، تمہارا اس پر حکم نہیں، میرا حکم ہے۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ ہے جب میری طرف سے ہے، پھر تمہیں کیا حق ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری اور نہ قدری کرو؟ کیا اللہ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں نہیں ملتی؟ حدیث پاک ہے وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، حضور فرماتے ہیں ذلت اور رسوائی اس بندے پر ڈال دی گئی ہے جو میں محمد مصطفیٰ کی سنت کی، امر کی مخالفت کرے۔
قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ لوگو ڈر جاؤ میرے نبی کی مخالفت نہ کرو وگرنہ تم پر فتنے اور عذاب مسلط کر دیے جائیں گے دنیا میں۔ پڑھ لو احادیث پاک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، امام دارمی رحمہ اللہ دارمی میں اس حدیث کو بیان کیا ہے تو فرماتے ہیں لوگو تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ڈرتے نہیں ہو کہ تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے؟ ان تعذبوا، تم پر عذاب ڈال دیا جائے، یا تمہیں مسخ کر کے زمین میں جو دھکیل دیا جائے، دفن کر دیا جائے، زمین پھاڑ دی جائے۔ اور ایسے واقعات موجود ہے، زلزلے سے زمین پھٹی ہے، بندے اور مکان سمیت اندر داخل۔ جب 2008 میں ہمارے پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو بڑی بڑی منزلیں اور مکان، کئی کئی منزلیں زمین میں دھنس گئے، آج تک نظر نہیں آئے، بندے نہیں نکالے گئے، ملبہ بھی نہیں نکالا گیا، نیچے خود ہی قبر بن گئی۔ تو حدیث کیا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا تم اللہ کی نافرمانی سے، تم عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بعد نہیں آتے، رسول اللہ کی حدیث کچھ ہوتی ہے اور تم کچھ کرتے ہو، تم ڈرتے نہیں ہو کہ تمہیں زمین میں دھنسا دیا جائے؟ کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا وہ مشہور قول، کسی نے پوچھا مسجد نبوی میں کہ ہم نے عمرے پہ جانا ہے، احرام کہاں سے باندھیں؟ فرمایا مدینہ سے باہر نکلے، مسجد علی جسے آج کہا جاتا ہے، حدیث میں اس کا نام ذوالحلیفہ ہے، وہاں جا کے احرام باندھ۔ اس نے کہا یہیں سے باندھ لوں، مسجد نبوی سے، مسجد نبوی سے باندھ لیتا ہوں، حضور کی روضہ پاک بھی یہاں ہے، مسجد نبوی بھی یہاں ہے، یہاں سے باندھوں، چند میل پہلے باندھ لو۔ فرمایا وہاں سے جا کے باندھو، اللہ سے ڈرو کہیں ازمائش نہ آ جائے، کوئی عذاب نہ آ جائے، کوئی فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ بندے نے کہا اس میں فتنے اور عذاب کی بات کیا ہے؟ میں یہاں سے باندھ لوں گا، حضور نے وہاں سے باندھا ہے، میں یہاں سے باندھ لوں گا، 4 5 10 میل اگر پہلے باندھ لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ کام فضیلت کا کرنا چاہتے ہو جو رسول اللہ نے نہیں کیا، جاؤ ڈر جاؤ کہیں تم پر گرفت نہ آ جائے، عذاب نہ آ جائے، پکڑ نہ آ جائے۔ ایک واقعہ اس پہ ذرا غور کریں، سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازار میں گئے، منڈی میں گئے، خیال آیا بس چلو منڈی چاہتے ہیں، ریٹ چیک کر، سنا با مہنگائی کچھ ریٹ پڑے ہوئے ہیں تو آپ منڈی میں چلے۔ امیر المومنین سامنے دیکھا کہ غلہ پڑا ہوا اور لوگ آٹے کو اور دانے کو ترس رہے، لیکن منڈی میں وہ اس دن غلہ آیا ہوا۔ فرمایا یہ غلہ کس کا ہے؟ یہ جو ڈھیر لگا ہوا ہے غلے کا، یہ کہاں سے ہے؟ یہ کس کا ہے؟ کہا گیا یہ آپ کے غلام کا ہے اور سیدنا عثمان کے غلام جو ہیں فروخ ان کا ہے، یہ ان کا ہے اور آپ کے غلام۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ، بلایا گیا، فرمایا یہ غلہ دونوں تمہارا ہے؟ جی جی ہمارا ہے۔ فرمایا مدینے میں قحط ہے، مال کی کمی ہے، خوراک کی کمی ہے، اور تم یہ کہاں سے لائے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے پیسوں سے خریدا تھا، اپنے پیسوں سے خریدا تھا، رکھا ہوا تھا، روکا ہوا تھا، اب ریٹ بڑھا ہے، کمی ہوئی ہے، قلت ہوئی ہے، باہر نکالے ریٹ اپنے سے دیں گے۔ فرمایا یہاں چیز کی کمی ہے اور تم نے روکا ہوا؟ فرمایا ہاں امیر المومنین اپنے پیسوں سے لیا ہے، اپنے پیسوں سے، سرکاری پیسوں سے نہیں، سرکاری وسائل سے نہیں، اپنی کمائی، اپنا کاروبار، آپ خریدا، آپ بیچ رہے ہیں، ریٹ ہماری مرضی کا، خریدا ہم نے، پیسے ہمارے، انویسٹ ہماری۔ سیدنا عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تم اس طرح کرو گے، وقت آئے گا تم اسی طرح کرو گے تو اس وقت اللہ تم پر غربت، فقر، تنگ دستی اور کوڑ مسلط کر دے۔
کہنے لگے پیسے اپنے، کمائی اپنی، ریٹ اپنا۔ غلام نے یہ بات کہی، اپنے غلام، اور یہ سیدنا عثمان کا غلام تھا، اس نے یہ بات سنی تو فرمایا امیر المومنین ٹھیک ہے، آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا، اور جو پہلے ریٹ تھا اس پہ یہ فروخت کرتا ہوں، بیچتا ہوں۔ میں نے حدیث سن۔ دوسرے نے کہا جو اپنا غلام تھا، کہنے لگا پیسہ ہمارا، ریٹ ہمارا، ہم تو اسی ریٹ پر بیچیں گے۔ جو اس حدیث کے راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بندے پر، وہ تو بیچ گیا، ایک دفعہ پیسہ کما گیا، اس ریٹ پہ دے گیا، امیر المومنین آگے حدیث سنا کے وہ گزر گئے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھوک سے مرتا ہوا اور ہاتھوں پہ کوڑ نکلے ہوئے، وہ بیماری اس پر مسلط ہو گئی، جس کی خبر حضور دے۔ مجھے بتلاؤ کیا یہ حالت کیفیت سیلاب کے زدہ علاقوں میں مال بھیجنے والوں کی، جو چیز وہاں ضرورت ہے اس کو بھیجنے والوں کے ریٹ بڑھانے والوں کی حالت کیفیت، کیا یہ نہیں ڈرتے کہ اللہ ان پر کوڑ مسلط کر؟ تمہارے ماں باپ دادے قبروں میں ہیں، کچھ نہیں ساتھ لے گئے، اور تم ریٹ بڑھاتے جا رہے ہو، بڑھاتے جا رہے ہو، بڑھاتے جا رہے ہو، قوم کو تنگ کرتے جا رہے ہو تاکہ یہ پیسہ کما لو، لیکن یاد رکھنا تم نے بھی زمین میں دفن ہو جانا ہے، پیسہ یہیں موجود رہے گا، تمہاری اولادوں کے ہاتھوں پہ کوڑ اور بیماریاں، تکلیفیں مسلط۔ کوئی کینسر سے مرے گا، کوئی کوڑ سے مرے گا، کوئی کسی بیماری سے مرے گا، کوئی کسی تکلیف سے مرے گا، اور ہسپتالوں پہ خرچ کرنے سے بہتر ہے اس قوم پہ خرچ کرو جو متاثرین، کم کرو ریٹ، بڑھانے کے بجائے کم کرو، تاکہ ان تک آپ کم از کم منافع کم کر لو، تاکہ ان تک حقداروں تک مال پہنچ جائے۔ تم ریٹ پہلے سے بھی بڑھا رہے ہو، منافع کو کم کرنا چاہیے، ان کو ریلیف دینا چاہیے، ان سے مدد کرنی چاہیے۔ یہ صورت بھی ہے کہ اسلام میں تھی، لیکن ایسا نہیں، صرف ایک ایک حدیث کی مخالفت پر اللہ نے عذاب نازل کیے۔ ہماری حالت کیفیت کیا؟ ایک آتا ہے نا حدیث میں کہ سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ حج پر جا رہے، تو ایک بندہ تھا، دوست تھا، وہ انہیں الوداع کرنے آیا، مسجد میں وہ بیٹھے تھے، الوداع کر کے نکلنے لگا، اذان کی آواز آ گئی، تو سعید بن مسیب نے فرمایا اللہ کے بندے مل کے جا رہے ہو، میں تو حج کو عمرے کو چلا ہی جاؤں گا، مجھ کے مل کے جا رہے ہو، ذرا اذان ہو گئی ہے، اب نماز پڑھ کے جانا، نماز پڑھ کے جانا۔ اذان سن کے مسجد سے نکلنے والا شیطان اور منافق ہوتا ہے، یہاں رک جاؤ۔ صرف وہ بندہ اس حدیث کے جناب وعید میں نہیں آتا جو باہر جائے اور نماز سے پہلے پہلے، جماعت سے پہلے پہلے واپس آئے، جو اس ارادے سے نکل جائے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، چھوڑو آگے پڑھ لیں گے، نہیں پڑھنی۔ مسجد کے اندر اذان کی آواز آئی، وہ جانے والا فرمایا اللہ سے ڈرو، وہ کہتا ہے میرے ساتھی آگے حرام میں پہاڑیوں پہ، کالی جو پہاڑیاں مدینہ سے شام کی طرف، ان پہاڑیوں کو سر کو حرک آج، فرمایا میرے ساتھی وہاں پہنچ گئے، میں جا رہا ہوں۔ امام بن سعید رسیب کچھ دیر وہاں رکے رہے اور اس کا ذکر کرتے رہے، وہ نکل گیا، وہ چلا گیا، وہ نکل گیا، وہ چلا گیا، نماز اس کو کہی تھی اس نے پڑھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بنا، ساتھیوں کو پہنچا یا نہیں پہنچا، خبر آئی کہ گھوڑے سے گر کے ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ ہے، مجموعی طور پر قوم اس کا شکار ہے۔ لہذا متاثرین سے چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ معافی مانگے، نماز روزے کی طرف توجہ کرے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، شریعت، ایمان، عقیدہ، اعمال، بے حیائی، فحاشی کو ختم کرے تاکہ اللہ کی پکڑ سے وہ باہر نکلے۔ ہمارے لیے آزمائش یہ ہے کہ ہم عبرت پکڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی طوفان اور سیلاب کے ہم نہ اللہ نہ کرے کہیں شکار نہ ہو جائیں۔ ان کے ساتھ محبت کریں، ریلیف، ان کی مدد کریں، ان سے تعاون کریں، ان کے لیے ریٹ کم کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں۔ یہ صورت میں ہم کر سکتے ہیں تاکہ ہم بھی اللہ کی آزمائش اور اللہ کی طرف سے آنے والے جو پکڑ ہے اس سے ہم بھی محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہماری اصلاح ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا